السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تفسیر قرآن کی آج ہماری 23ویں مجلس ہے اور بہت زیادہ میں تھکا ہوا ہوں۔ اصل میں آج روزے کی حالت میں ایک کام کے سلسلے میں بہت زیادہ دھوپ میں ادھر سے ادھر جانا آنا، پورا دن تقریباً آج کا دھوپ میں گزرا، تو اس وجہ سے طبیعت میں بالکل بھی بشاشت نہیں تھی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تفسیر نہیں بیان کرے تو آپ لوگوں کے میسیجز شروع ہو جاتے ہیں کہ مفتی صاحب ابھی تک آج کی تفسیر اپلوڈ نہیں ہوئی۔ بہت سارے لوگ میسیج کرتے ہیں کہ ہم پوری فیملی کے ساتھ سحر کے وقت میں آپ کی تفسیر سنتے ہیں، کئی سالوں سے ہمارا معمول ہے، بہت سارے لوگ رات میں سونے سے پہلے سنتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا چلو سورہ بنی اسرائیل کو ہم نے شروع کیا تھا تو تقریباً 4-5 تفسیریں تو اسی میں نکل گئی، اور کل بھی سورہ بنی اسرائیل کا جو رکوع نمبر 4 ہے، آدھے رکوع کی ہم نے تفسیر بیان کیے تھے، اور ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان باتوں سے آپ بچ جاؤ، ان باتوں سے آپ رک جاؤ۔ یہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں ہیں۔ نفل اعمال، مستحب اعمال کے اگر آپ پہاڑ بھی لگا دو گے تو آپ کے قلب میں معرفت کا وہ نور نہیں پیدا ہوگا جہاں آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر، کنٹرول میں رکھ کر، آپ کا نفس چاہ رہا ہے لیکن آپ صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے ان باتوں سے بچ رہے ہو، تو دیکھو اس سے جو نور پیدا ہوگا نا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ کے دل کی دنیا بدل دیں گا اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے نظارے دکھائے گا، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کی طاقت، اس کی مدد، اس کی نصرت آپ کو دکھائے گا۔ تو کل کا آدھا رکوع اور آج کا بچا ہوا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اب اس ایک چیز اور ایک چیز سے اللہ نے آپ کو منع کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے گھمنڈ، وہ ہے تکبر، وہ ہے اکڑ۔ اپنے چلتی کے زمانے میں، اپنے گھمنڈ میں، اکڑ میں، مثال کے طور پہ اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو مال کے نشے میں اپنے آپ کو فرعون اور نمرود سمجھنا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاور دیا ہے، آپ نگر سیوک بن گئے یا آپ جو ہے کسی پارٹی کے لیڈر بن گئے، اب اس کے بعد اپنے آپ کو خدا سمجھ لینا، یہ سمجھ لینا کہ میرے ہاتھ میں بہت طاقت آ گئی، بہت پاور آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عاجزی والا، انکساری والا، تواضع والا، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور جس میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، تواضع ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کے مقامات کو بلند کریں گے۔ تو اس لیے دیکھو گھمنڈ سے انسان نے بچنا چاہیے۔ اب میں آپ کو گھمنڈی لوگوں کے اگر عبرتناک واقعات سناؤں نا، تو تفسیر کے علاوہ سحری تک میرے پاس ایسے 101 واقعات کی لسٹ ہے۔ ویسے تو فرعون کے، قارون کے، نمرود کے، شداد کے، حامان کے واقعات تو آپ نے سنے ہی ہوں گے۔ ایسے ہی ابی بن خلف ہے، ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ولید ہے، مغیرہ ہے، اور یہ وہ سارے لوگ ہیں، ابو لہب ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھمنڈ، اپنے اکڑ، اپنے تکبر میں تکلیفیں پہنچائی تھی۔ ان کا کیا حشر ہوا، ان کا کیا حال ہوا۔ ابی بن خلف
बैलों की तरह से चिल्लाता हुआ फिरता था, बैलों की तरह से। तो देखो, ये तो हमारे किताबों के वाक़ियात है जिससे हमारे ईमान में ताजगी पैदा होती है। हम अक्सर ये सारे वाक़ियात सुनते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों के वाक़ियात सुना सकता हूँ जिनको मैंने समझाया, मैंने, जो ताकत के नशे में चूर, अरे मेरी हाइट तो 7.5 फीट है, किसके बाप को गिनता क्या मैं, मेरा वजन तो 250 किलो है। तो ये जो 250 किलो के जो पहलवान थे ना, 250 किलो, 150 किलो का पहलवान अपने आप को अंडरटेकर समझ रहा है, 7.5 फीट की हाइट, अरे पैर जमीन पे टिकने को तैयार नहीं है। मैं समझा रहा हूं, मैं तो इतना घमंड, इतना अकड़ बातों के अंदर, ये बात कुछ सालों नहीं हुए, महीनों हुए हैं, महीनों के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बीमारी में मुब्तला किया। 250 किलो के पहलवान साहब पहले 25 किलो साफ हो गए, उसके बाद फिर 25 किलो साफ हो गए। होते होते एक टाइम ऐसा आया, सिर्फ 35 किलो के बाकी रह गए, 35 किलो के, यानी बदन में जो हड्डियां थी और उसके ऊपर जो चमड़ा था, बाकी अंदर की जितनी चर्बी थी वो गल गल के लूज मोशन के रास्ते से बाहर निकल गई। अंदर जिसे मसल्स बने हुए थे, शोल्डर्स बनी हुई थी, चेस्ट बना हुआ था, वो सारा का सारा जो है लूज मोशन के जरिए से बाहर निकल गया। देखो, ये अल्लाह की ताकत मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए चलती के ज़माने में इंसान ने ज़्यादा मुस नहीं करना चाहिए, वरना उसका हशर, उसका हाल ऐसा ही होता है, मर गए, चले गए दुनिया से, और जब दुनिया से लेकर गए, चेहरा नहीं पहचाने जा रहा था लोगों को। अरे बोले, ये है क्या वो 250 किलो का पहलवान। घमंड, अकड़, तकब्बुर अल्लाह ताला ने पूरा निकाल दिया। ऐसे ही जो कुर्सी की भी गर्मी होती है, पद और पोस्ट की भी गर्मी होती है, नगर सेवक बन गए तो अपने आप को खुदा समझने लग गए। ऐसा लग रहा है कि मैं जाके किसी के भी ऑफिस पे अटैक हमले कर दूंगा, मैं कमजोरों को दबाऊंगा। अरे भाई, लोग तुमको वोट इसलिए देते हैं तुम कमजोरों का साथ दो, मगर चूंकि तुमने बड़े बड़े कांड किए हुए हैं 50-50 करोड़ के, तो अब तुमको एक आधा मुद्दा चाहिए, कोई कमजोर चाहिए, उसको टारगेट बना के तुम दबा सको। अल्लाह तबारक व ताला की जो ताकत है वो इससे भी ज्यादा पावरफुल होती है। पता चला कॉरपोरेशन के अंदर झुका के जो महापौर साहब थे, उन्होंने पूरी ताकत से पिछवाड़े पे लात मार के नगर सेवकी का पद छीन लिए। लुखे नगर सेवक बनने के लायक नहीं है, बोले तू, तेरी औकात, तेरी हैसियत सिर्फ हफ्ता वसूली करने की है। तेरी औकात, तेरी हैसियत, वही धंधे जो तू करते आ रहा है आज तक, वही कर सकता है तू नगर सेवक बनने के लायक नहीं। अब इसके बाद तू कब्र में गए तक भी कभी बन नहीं सकता है। रीजन क्या है? सिर्फ जब अल्लाह ताला ने तुमको पद दिया, पोस्ट दिया लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों के ऑफिसों पे जाके अटैक और हमले करने के लिए नहीं, लोगों को दबाने के लिए नहीं, लोगों को गंदी गंदी गालियां देने के लिए नहीं। और ये तुम अगर करोगे ना, मैंने नगर सेवकों को भीख मांगते देखा हूं, भीख। जो किसी जमाने के अंदर बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े नगर सेवक और बड़े बड़े पद और बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग हुआ करते थे, आज उनकी हालत, उनको गली के कुत्ते भी पूछने के लिए तैयार नहीं है, गली के कुत्ते भी। हाँ, जिनमें आजीजी थी, जिनमें इनकिसारी थी, जिनमें तवाज़ो था, जिन्होंने वाकई में भी गरीबों की मदद की है, जिन लोगों ने वाकई में भी गरीबों का साथ दिए, जिनमें अकड़ नहीं थी, आज आप देखो ऐसे लोगों को, वो नगर सेवक बने, उसके बाद लोगों ने उनको एमएलए बनाए। लोगों ने कहा कि भाई तुम नगर सेवक नहीं, तुम्हारे जैसा सादा इंसान, तुम्हारे जैसा गरीबों को साथ लेके चलने वाला इंसान तो एमएलए बनने के लायक है। वैसे लोगों को अल्लाह ने एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया। वैसे लोगों को अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल किया कौम की, उम्मत की खिदमत के लिए। तो कुरान में यही कहा,
वला तमशी फिल अर्दि मराहा, और अल्लाह की ज़मीन पे अकड़ कर मत चलो। अकड़ निकाल देता अल्लाह तबारक व ताला, सबकी हेकड़ी, सबकी लिस्ट है अल्लाह ताला के पास। मुसमुस किया खाली पद के पोस्ट के गर्मी में के उसकी भी हेकड़ी निकाल देता अल्लाह ताला। और ताकत के अगर घमंड में किया तो ताकत वाले को भी 35 किलो का बना देता अल्लाह ताला। और ये सिर्फ किसी नगर सेवक की पोस्ट या किसी सियासी पद के लिए नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग तंजीमों के सदर होते हैं, बहुत सारे लोग जमातों के जिम्मेदार होते हैं। याद रखो ये तुम्हारे लिए भी है कि तुम अगर अपने नफ्स के लिए उस जमात का इस्तेमाल करोगे, तुम अगर अपने फ़ायदे के लिए, अपना पेट भरने के लिए तंजीम का इस्तेमाल करोगे और तंजीम का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए और गुंडों को जमा करके लोगों के ऊपर हमला करने के लिए करोगे ना, फिर क्या होगा? तंजीम का जो कौमी सदर है, पुलिस उसको लटका के 6 घंटे तक उसके पिछवाड़े पे डंडों से झोपड़ के पूरी गर्मी निकाल देंगी। और तुम्हारे आपस में ही फिर ऐसी मारामारी होंगी पदों को लेकर। ये बोलेगा मुझे सदर बनने का है, वो बोलेगा मुझे सदर बनने का है। आप सदारत को लेके जो है अखाड़ा बन गया हुआ है। तंजीम पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और आज लोग ऐसी तंजीमों की हकीकत और असलियतों को पहचान चुके हैं। वजह क्या है कि तंजीमों के जो सदर है उन्होंने गुंडागर्दी का इस्तेमाल किया, गुंडागर्दी, धमकियां, धौंस, बोले तेरे को मारने के लिए तो ये ताल्लुक़े से, वो ताल्लुक़े से, वो ताल्लुक़े से, वो ताल्लुक़े से सारे गुंडों को बुला रहा हूं, बोले मैं फिर बताता मैं तुझे। मतलब तुम कुरान हदीस की बात करने वाले, तुम लोगों को इकराम मुस्लिम का दर्स देने वाले, तुम आपस में हमदर्दी और मोहब्बत की यानी मजलूमों की आवाज बुलंद करने वाली तंजीम का सदर अगर इस तरीके से किसी से अपना किसी अलग मसले में इख्तिलाफ हो चुका है, अब वो इख्तिलाफ की भड़ास जो है गुंडों का इस्तेमाल करने का है। ये ताल्लुक़े से गुंडे आ रहे बोले आप, वो ताल्लुक़े से गुंडे आ रहे, वो ताल्लुक़े से गुंडे आ रहे। मुझे आप बताओ, ये वो लोग हैं जो एक तरफ मजलूमों की आवाज बुलंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे के ऊपर जुल्म करने के लिए गुंडों को जमा कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला को ये चीजें पसंद नहीं आती। सीधा सीधा कौमी सदर को उठाने लगाया अल्लाह ताला ने, झोड़ को बोले साले को 6 घंटे तक पिछवाड़ा लाल करो इसका। 6 घंटों तक पिछवाड़ा लाल किया गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ लफ्जों में कहा, चलती के जमाने में मुसमुस मत करो, हमेशा तुम्हारे चलती का जमाना नहीं रहेगा। अब ऐसे बंदी की तलवारें लटक रही है, ऐसे ही तंजीमों के ऊपर, ऐसे ही जमातों के ऊपर अब बैठ रहे हैं, धरनों के ऊपर, आंदोलनों के ऊपर, कोई सुनने वाला नहीं है। वजह यह है जुल्म किए भाई, तुमने जुल्म किए लोगों के ऊपर। जब तुमको अल्लाह ताला ने तंजीमों का सदर बनाया तो तुम लोगों की आवाज दबाने के लिए गुंडों का इस्तेमाल करते हो, यानी जो मसले मसाइल बैठकर बातचीत से हल हो सकते हैं, धौंस देने के लिए, डराने के लिए कि यहां से लोग आ रहे हैं, वहां से लोग आ रहे हैं। मतलब सारी जिंदगी तुमने डराने धमकाने का ही काम किया है लोगों को। तुम्हारी पेशानियों के ऊपर यह बात का कलंक लगा हुआ है कि तुमने इस तरीके से बेचारे कई भोले भाले सीधे साधे उलामा को भेंट चढ़ा दिया है। भेंट जाने लिए है तुमने कई ऐसे भोले भाले सीधे साधे उलामा की, अगर उन्होंने आवाजें बुलंद की उनकी आवाजों को दबाने के लिए, तो देखो फिर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ऐसी पकड़ आती है जो आज आई हुई है। आज आई हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से यह पकड़ आई हुई है। इसीलिए अगर आपको किसी मजहबी पद पर भी या पोस्ट पर भी बिठाया जाता है, चाहे वो कोई तंजीम की पोस्ट हो, कोई जमात की पोस्ट होना, इंसान ने मस्ती में नहीं आना चाहिए। वला तमशी फिल अर्दि मराहा, और अल्लाह की जमीन पे अकड़ कर मत चलो, अकड़ो मत। हमारे पास साथ में इतनी बड़ी तंजीम जुड़ी हुई है और हमारे साथ इतनी बड़ी जमात जुड़ी हुई है, उसके नाम पर तो हम तो गुंडों का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अकड़ो मत। अल्लाह ताला वैसे तंजीमों और जमातों के नामो निशान खत्म कर देता है। फिर क्यों? तुम्हारे अकड़ की वजह से। तो इसीलिए खाली तंजीमें नहीं, उसके अलावा और जो मजहबी जमातें भी है, इसी वजह से आज ये जो सारे फितने फसाद है ना, मैंने इससे पहले भी मिसाल देकर बताया हो।
جہاں ظلم ہوگا ظلم، وہاں پہ ایک نیا انقلاب کھڑا ہوگا۔ کئی گاؤں میں، دیہاتوں کے اندر، پہلے ہمارے دیہاتوں کے اندر جو ہے نا سلفیت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کئی تعلقے ایسے ہیں وہاں پہ جو ہمارے سلفی بھائی ہے۔ بھائی دیکھو، مجھے تم لوگوں سے مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر ہمارے سلفی بھائی سن رہے ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں، لیکن میں مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں یہ واقعہ۔ کئی ایسے تعلقے ہیں وہاں آج ہمارے سلفی بھائیوں کی مسجدیں تعمیر ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ اب جن کی چل رہی تھی، چلنے کے زمانے میں انہوں نے دیکھے کہ ایک آدھا سلفی بھائی ہمارے مسجد میں آ گیا ہے نماز کے لیے، وہ سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، تو اس کو مسجد میں مارنا ٹھوکنا شروع کر دیے، مسجد کے اندر کپڑے پھاڑ رہے ہیں اس کے۔ اب اس شہر میں، اس بستی کے اندر جتنے ہمارے سلفی ذہن کے بھائی تھے، ان لوگوں نے آج اپنی مسجدیں تعمیر کر دی ہے۔ مطلب جن شہروں کے اندر 50 سالوں سے کسی دوسرے مسلک، کسی دوسرے خیالات، نظریات کے لیے کوئی گنجائش اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ خود میرا ایک شاگرد، اس نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، جس شاگرد کو میں نے نورانی قاعدہ پڑھایا ہوں، میں نے اس کو ناظر قرآن پڑھایا ہوں، فارسی اول کی کتابیں جس نے میرے پاس میں پڑھا، بعد میں میرا وہ شاگرد جو ہے دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھا، انجینئر بن گیا وہ۔ اس نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، بولے میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں سینے پہ ہاتھ باندھ کے، ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد میں نماز کی حالت میں ہی اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ رہے ہیں اس کو۔ ارے بھائی، یہ کون سا طریقہ ہے اصلاح کا؟ وہ ہمارے شاگرد نے پوچھا ان کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں جو نئے لوگ جن کو دین کے مسائل پتہ نہیں ہوتے تھے، کیا ان کی اصلاح اور تربیت ایسے ہی ہوتی تھی مارا ٹھوکی کر کے؟ کیا اسی طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا؟ مطلب ہماری چل رہی ہے، چلاؤ تمہاری چل رہی ہے۔ تو پھر دیکھو ابھی دوسرے، تو آج کی جو نوجوان نسل ہے نا، نوجوان جو نسل ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ رجحان جو سلفیت کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی جو چیز ذمہ دار ہے وہ ہے ہماری اکڑ، وہ ہے ہمارا گھمنڈ۔ کیوں؟ ہمارے چلتی کے زمانے کے اندر ہم نے ایسے لوگوں کے منہ بند کر دیے ہمارے چلتی کے زمانے میں، لیکن خاموشی کے اندر جو ہے ان کا دائرہ بڑھتا رہا، اور آج ہر تعلقے میں وہ اپنی مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں۔ ان کو بھی رائٹ ہے نا بھائی، وہ بھی اپنی مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، اپنی مسلک کی مسجد میں اپنے حساب سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی بعض لوگ، اب ہمارے چلتی کا زمانہ ہے، بولے ہم تم کو مسجد نہیں تعمیر کرنے دیں گے۔ ایک شہر کے اندر بنی بنائی ہوئی مسجد کے اوپر رات کے وقت میں کسی نے حملہ کیا، پوری مسجد کو صبح میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی پوری دیواریں جو ہے زمین کے اوپر گری ہوئی ہے۔ ارے بھائی، کس لیے تم مطلب ابھی بھی عقل سدھرنے کو تیار نہیں ہے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے خیالات کے نہیں، تو ہم زور زبردستی سے ہی مسئلے کو حل کریں گے۔ تو بھائی، زور زبردستی سے مسئلہ حل کرنے کے لیے نہ آج مغلوں کی حکومت ہے، نہ نظام صاحب کی حکومت ہے۔ تم نے مسجد کی دیواریں گرا دیے، وہ مسجد تو دوسری دیواریں وہ تعمیر کر لیں گے، لیکن نہ تمہارے ابا جان کی حکومت نہیں ہے، نا تم کس نشے کے اندر ہو۔ تم زور زبردستی کے اوپر اگر آؤ گے نا تو پھر وہی ہوگا، 6 گھنٹے تک ٹھکائی، 6 گھنٹوں تک جو ہے پچھواڑا لال۔ کیوں؟ زور زبردستی، غنڈا گردی، مارا ماری، لڑائی جھگڑوں کے ذریعے سے مسئلے حل کرنے کا ہے نا تم کو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی پکڑ آتی ہے۔ تو اس کے لیے دیکھو، جہاں اپنی چل رہی ہے وہاں اگر دوسرے فرقے کے، دوسرے نظریات کے، دوسرے خیالات کے بھی مسلمان ہیں، ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے، جو کہا ہے نا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع والے ہوتے ہیں، اور جو تواضع والے لوگ تھے نا، ایسے ہی لوگوں نے پہلے لوگوں کے اوپر جو بدعات اور کفر اور شرک کا زمانہ تھا، لوگوں کے اوپر محنتیں کی، اور محنتیں کر کر کے وہ لوگوں کو کفر سے اور شرک سے بچایا، اور ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر ایک نیا انقلاب پیدا کیا۔ ویسے ہی لوگوں نے عاجزی انکساری سے ہی، ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ، بیچاروں نے جو ہے چنے کھا کے، صرف چنے کھا کے، پھٹانے کھا کر، انہوں نے ایسے دیہاتوں کے اندر عاجزی انکساری تواضع سے محنتیں کی، اور لوگوں کے زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ مگر چونکہ آج ہمارے پاس پیسہ بہت ہو چکا ہے، ہمارے پاس میں گاڑیاں آ چکی ہے، ہمارے پاس میں ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ بس
ہم تو اب طاقت کے ذریعے سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر ہم کچھ بھی کرنے کے لیے چلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پیروں کو اکھاڑ دیں گا۔ جو حالات آج ہو رہے ہیں، جو حالات آج ہو رہے ہیں، کیوں؟ یہ پکڑ ہے، پکڑ تمہارے گھمنڈ کی وجہ سے، تمہارے تکبر کی وجہ سے۔ تو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ مال کے مستی میں بھی انسان نے جو ہے فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مال کے مستی میں بھی انسان نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو اپنی جھوٹی شان بتانے کے لیے اس طریقے سے بڑی بڑی شادیاں ہو رہی ہے، بڑے بڑے ولیمے ہو رہے ہیں، اور فنکشن ہال کے سامنے 15 منٹوں تک جو ہے وہ پٹاخوں کی لائنیں لگی ہوئی ہے، دونوں طرف سے ٹریفک جام ہے، ورنہ وہی ہوگا 50 لاکھ کا ولیمہ کیے تھے اور بعد میں جو ہے آٹو رکشہ چلانے کی نوبت آ رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہے۔ یہ سارے برے کام جو کل کی تفسیر سے لے کے یہاں تک، اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دینا کہ خرچہ کیسے چلے گا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ برائی کے کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یتیموں کا مال کھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو اس لیے کل یہ سارے امور پر ہم نے تفصیل سے روشنی ڈالے، اور آج وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ کر مت چلو، یہ بھی وہ برا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس لیے دیکھو جو کام اللہ کو ناپسند ہے اس سے بچو، زمین پہ اکڑ کر مت چلو، پوری اکڑ، پوری ہیکڑی اللہ حفاظت فرمائے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، اے پیغمبر یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہے۔ آگے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور اے انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسانوں سے کہا کہ اے انسان اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک مت بنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مت بنا، ورنہ تجھے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا پتہ چلا اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ساری جو حکمت کی باتیں نازل فرمائی ہیں ان کو پکڑ لو، ان کے اوپر عمل کر لو، یہ باتوں پر چلو جو اب تک جتنی باتوں سے ہم نے تم کو منع کیا، روکا، تو ہم تمہارے پروردگار ہے، اس لیے ہماری باتوں کو سن لو، ہماری باتوں کو مان لو اور ہماری باتوں کے اوپر عمل کرو، تو تم کو کسی اور کو خدا بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب بہت سارے مسلمان قرآن کریم کے مقابلے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقابلے میں وہ بڑے بڑے دنیا کے اور دوسرے دانشوروں کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ فلاں دانشور نے یہ کہا ہے، فلاں فلسفی نے وہ کہا ہے، فلاں دانشور صاحب کی زندگی ایسی تھی اور فلاں فلسفی صاحب کی زندگی ویسی تھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو اس کے اقوال کی اور اس کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارے آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں یا اپنے اکابر کے ملفوظات پیش کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جب قرآن کریم کی آیتوں میں صاف صاف اللہ تبارک و تعالی نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ تم کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کی طرح سے بیان کر دیا ہے، اس کے بعد میں تم کو کیا ضرورت پڑی تم کسی کے اور ملفوظات قرآن اور حدیث کے مقابلے میں پیش کرو؟ یہی وہ ساری باتیں ہیں
جن باتوں پر جب آدمی عمل کرنے لگ جاتا ہے نا تو وہ شرک خفی کا شکار ہو جاتا ہے۔ شرک خفی کسے کہتے ہیں؟ کہ دل سے، زبان سے تو بول رہا ہے کہ نہیں اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی میرے معبود ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے، لیکن پھر جب اپنے اکابر کی عظمت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، یہی شرک خفی ہے کہ قرآن اور حدیث کے احکام کے مقابلے میں یہ اپنے اکابر کی باتوں پہ عمل کر رہا ہے، ان کے ملفوظات کو پیش کر رہا ہے، ان کی باتوں کو پیش کر رہا ہے، یا پھر یہ جو دنیا دار ہے، دنیا کے دانشور اور دنیا کے فلسفی لوگ۔ تو اس لیے دیکھو انسان نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کی باتوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ ہمارے لیے انف ہے۔ جیسے کل بھی میں نے آپ کو تفسیر میں بتایا کہ ناپ تول کے اندر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنے کلیئرلی الفاظ میں کہہ دیا کہ ایسے ترازو سے ناپ تول کرو جو خراب نہ ہوں۔ اب آپ مجھے بتاؤ کون اتنا آپ کو کھل کر اور کون آپ کو اتنا کلیئر جو ہے گائیڈ کرے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آپ کو کر دیا ہے۔ جب قرآن میں اور اللہ کے نبی کی سیرت میں ہم کو زندگی گزارنے کی پوری رہبری مل رہی ہے اور ہمارے لیے یہی یعنی قرآن اور حدیث جو ہے یہ حجت بھی ہے، یہ دلیل بھی ہے، تو اس کے مقابلے میں اس کے واقعات، اس کی زندگی، اس کی قربانیاں، اس کے اقوال اور اس کے ملفوظات کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ہے تمہارے دل میں، تم 1000 بار بول دو کہ میرے دل میں شرک نہیں ہے، مگر تمہارے دل میں شرک خفی چھپا ہوا ہے تمہارے اکابر کی شکل میں، ان کے اقوال، ان کے ملفوظات کی شکل میں، ان کے واقعات کی شکل میں۔ کیونکہ دیکھو یہ چیز میں نے خود دیکھا ہوں بہت سارے لوگ اپنے اکابر کے واقعات، اپنے بزرگوں کے واقعات، یا جو جس مسلک سے، کیونکہ دیکھو انڈیا میں مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ہر مسلک کا جو مسلمان ہیں وہ اپنے مسلک کے جو بزرگ تھے یا اپنے مسلک کے جو اکابر تھے ان کی کرامتیں ہو گئی یا ان کے واقعات اپنے دل سے بھی لوگ گھڑ کے بیان کرتے ہیں، گھڑ کے 50 واقعات ہے۔ یہ میرا پرسنل تجربہ ہے۔ میں ایک مسلک کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں اور جمعہ کے دن میں سفر میں تھا، اچانک سے مجھے جو ہے مسجد میں داخل ہونے کا موقع ملا، تو میں نے دیکھا کہ خطیب صاحب وہاں پہ ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے یا ان کے جو بھی اکابر تھے وہ پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے اور رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تو وہ روزانہ ایک پارہ حفظ یاد کیا کرتے تھے اور تراویح کے اندر سنایا کرتے تھے، کیونکہ اس پانی کے جہاز میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھے۔ اب میں سوچنے لگا کہ یہ واقعہ تو خود میں نے اپنے اکابر کے بارے میں 50 مرتبہ سنایا ہوں، اور میں نے اپنے اساتذہ سے یہ واقعہ 50 مرتبہ سنا ہوں، اور میں نے اپنے مسلک کے علماء سے یہ واقعہ اپنے کچھ بزرگوں کی طرف جوڑ کر 50 مرتبہ جو ہے سنا ہوا ہوں۔ اب وہی سیم واقعہ، اب آپ سوچو، یعنی ہمارے یہاں پر یہ جتنے واقعات جو ہماری کتابوں میں ملتے ہیں یا ہمارے یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں نا، ان میں سے تقریباً سارے ہی واقعات آپ کو دوسرے مسلک کے جو اکابر ہے یا دوسرے مسلک کے جو بزرگ ہے ان کے بھی بارے میں، ان کے مسلک کے جو علماء یا خطبہ ہے وہ بھی اپنے اپنے مسلک والوں کو وہی سارے واقعات اپنے بزرگوں کی طرف جوڑ کر سناتے ہیں۔ جو سارے واقعات ہم اپنے مسجدوں کے اندر ہمارے بزرگوں کے بارے میں بتاتے ہیں یا ہم اپنے اکابر کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے، تو اس لیے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شرک خفی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہے، واقع میں بھی ان کی قربانیاں قابل قدر ہے، چاہے بزرگان دین ہو، اولیاء اللہ ہو، اور جو لوگ دوسرے ملکوں سے ہجرت کر کے آگے دیگر ملکوں میں وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے پہنچے، جیسے حضرت مالک ابن دینار کی قبر ہمارے بھارت دیش میں کیرلا کے اندر ہے، ایسے ہی بہت سارے لوگ، بہت سارے اللہ والے جو پورے انڈیا میں جو ہے ان کی قبریں ہیں، ان کے مزارات ہیں،
واقع میں یہ سارے اللہ والوں کی اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ یہی چلے گا کہ یہ لوگ رہنے والے تھے ایران کے، خراسان کے، لیکن تبلیغ کے سلسلے میں ہمارے ملکوں میں آئے، ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ ایمان کو قبول کیا اور لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ جیسے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ملتا ہے، لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے ان کی برکت سے۔ تو دیکھو ان کی جو قربانیاں ہیں اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، وہ قربانیوں کا احساس ضرور ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ ان قربانیوں کے اعتبار سے ان کی جو عزت ہے، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو محبت ہے۔ تو آج کی جو تفسیر قرآن ہے اس کا پوری تفسیر کا خلاصہ بس اتنا ہی ہے، اللہ کی زمین پر عاجزی ان کے ساری کے ساتھ میں چلو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو بھی اکڑ میں مت آؤ، پد دیا ہے بھلے تم نگر سیوک بن جاؤ، ایم ایل اے بن جاؤ، ایم پی بن جاؤ، تو بھی اکڑ میں مت آؤ۔ تم کسی تنظیم کے صدر بنو، کسی جماعت کے صدر بنو، کسی پارٹی کے صدر بنو، اپنی اوقات اپنی حیثیت کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ اگر اپنے کچھ مسئلے مسائل ہیں نا اسی لیول پہ حل کرنے کی کوشش کرو۔ زیادہ ہوشیار بننے کو جائیں گے تو تمہارے قومی صدر کو اٹھا کر 6 گھنٹے تک اس کی لال کی جائیں گی۔ پھر اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔